يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال عز وجل في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال عز وجل في موضع آخر والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ساری عبادتوں کا لائق وہی اکیلا خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 3 الگ آیتیں پڑھ کر کے میں نے سنایا. ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. انسانی زندگی میں سب یکساں نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے سب کو یکساں نہیں بنایا. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے امیر بنایا، مال و دولت سے نوازا، تو کسی پر غریبی اور فقر و فاقہ کو مسلط کیا. تو حاضرین، اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. یہ جو انفاق کی خرچ کرنے کی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تینوں آیتوں کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتایا ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انفاق کی 2 قسمیں. ایک ہے نفلی، اگر ہم ادا کریں گے تو الحمدللہ اچھی بات، بہت ہی فوائد ہیں اس کی. اگر نہ کریں تو کوئی عذاب نہیں، پوچھ گچھ نہیں. اور دوسرا ہے واجب، اگر ادا نہ کریں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اگر ادا نہ کریں تو پوچھ گچھ ہوگی، عذاب دیا جائے گا. کل قیامت کے دن کیسا بھیانک عذاب ہوگا جس کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا حل یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ ہے. کسی بھی معاشرے میں بد اعتقادی اگر پھیلی ہوئی ہے تو اس بد اعتقادی کا حل اور اس کا علاج زکوٰۃ ہے. اور اسی طریقے سے مالی اور اقتصادی مسائل کسی معاشرے میں ہیں
ان تمام مالی اور اقتصادی مسائل کا حل زکوٰۃ ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے۔ جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہوں، جس معاشرے میں، جس کسی بھی معاشرے میں غریبوں کا خیال کیا جاتا ہو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال کیا جاتا ہو، ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، ان کے حقوق کی نگہبانی کی جاتی ہو، تو اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد اس معاشرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول اس معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے لوگوں کی کمائی میں اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرماتا ہے اور ان کی روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے نا، تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے، وہ تمہارے کمزور معاشرے کے کمزور طبقہ کے لوگوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں روزی دے رہا ہے۔ تو لہذا تم جو ان کا حق ادا کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری کمائی میں، تمہاری روزی میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا تھا۔ جس معاشرے میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہو، جس کسی بھی معاشرے میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہو، اس معاشرے کی زمین سب سے الگ زمین ہوگی، اور جس معاشرے میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہوگا، اس معاشرے کا آسمان بالکل الگ آسمان ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی، خصوصی طور پر اپنی رحمتوں سے اس معاشرے میں برکتیں نازل فرمائے گا، ان کی اللہ رب العالمین خصوصی طور پر مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اور جس کسی بھی معاشرے میں زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو، جس کسی بھی معاشرے کے لوگ زکوٰۃ اگر ادا نہ کرتے ہو، یاد رکھ لینا اللہ رب العالمین ان سے اپنی رحمتوں کو چھین لے گا، اللہ رب العالمین ان سے اپنی برکتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ لوگ بے برکتی کا شکار ہو جائیں گے۔ مثلا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نصاب نہیں بتا رہا ہوں میں، بس ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ 2 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہوں تو یاد رکھ لیجئے گا اس میں 5,000 روپے اس معاشرے کے غریبوں، یتیموں، ناداروں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال کرنا ہوگا، ان کا حق ہوگا ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ادا کر دیا تو سمجھ لیجئے 1,95,000 وہ ہمارے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین اس مال کی تطہیر بھی کریں گے اور اس میں خیر و برکت بھی عطا کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس میں سے 5,000 روپے غریبوں کا حق اگر ہم نے ادا نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے اس مال کے اندر ایسی بربادی آئے گی کہ وہ مثلا ہوگا ایسے کہ کہیں پر بھی ایسا وہ مال کو ایسا خرابی آئے گی کہ اللہ رب العالمین کسی کی صحت میں خرابی آ جائے گی، یا نہیں تو کہیں پر کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، ایسی بیماری میں مسلط ہو جائیں گے کہ وہ مال وہیں پر 1,95,000 بھی پورے طریقے سے برباد ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بات کا خاص و خیال ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ تو اوروں کے حق سے اللہ رب العالمین ہمیں روزی بھی دے رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے دیا، یہ انفرادی مثال تھی، انفرادی طور پر انڈیویجولی تھا۔ اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے میں زکوٰۃ کا انتظام اگر نہ کیا جاتا ہو تو یاد رکھ لیجئے اس معاشرے سے اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی بارشوں کو روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کا انتظام اگر نہ کیا جاتا ہو، اللہ کی بارشیں، رحمت کی بارشیں وہاں پر روک لی جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہی تمہارا پیسہ روپیہ ہوگا، دینار و درہم ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، ان کو تپا کر کے، پگھلا کر کے تمہارے کانوں، تمہارے چہروں کو داغا جائے گا، تمہارے بازوؤں کو اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مال جو بندہ جمع کر کے رکھا تھا کل قیامت کے دن اس کے پاس ایک کالے اژدہے کی شکل میں آئے گا اور لپٹ کر کے اس کو دھستا رہے گا اور بار بار کہتا رہے گا اس بندے کو انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو جمع کر کر کے تو رکھا تھا۔ یہ کہہ کر کے اس کو دھستا رہے گا اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ اور اگر بندہ جانور اس کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ اگر ادا نہ کرتا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں کو اس بندے کے اوپر سے گزارا جائے گا اور وہ جانور اپنے پیروں تلے اس کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے، جس طریقے سے پورے جانور ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اول جانور وہاں پر سے لا کر کے کھڑا
کر دیا جائے گا، وہ بھی رونتے ہوئے کھندلتے ہوئے اس کو جائیں گے، اس کی تکلیف وہ محسوس کرتا رہے گا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، بیت المال کا نظام جو قائم کیا، اس کے اثرات کیا ہوئے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت راشدہ کو آپ دیکھ لیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں اتنا زبردست اسٹیپ اور سٹینڈ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے دور دور کے قبائل کے لوگ جن کے پاس ابھی پختہ ایمان نہیں تھا، دین سے پھرنے لگے، انحراف ہونے لگے، اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے سچویشن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے تھے، کیسے قابو پایا جائے، کیا کیا جائے۔ ایسے میں بھی انہوں نے اعلان کیا، دیکھو جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، رسول اللہ کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے میں یمن بھیجا تھا، اور یمن بھیجنے کے بعد وہاں کے سارے انتظامیہ امور سنبھالنے کا کہا۔ جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے تقریباً وہاں کی حالات پر پورے طریقے سے قابو پا لیا، اور جیسے ہی وقت گزرا تو انہوں نے زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا۔ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے بعد اب وہاں پر 2/3 حصہ مال کا جو جمع ہوا تھا، یمن کے غربا، مساکین، یتیموں، ناداروں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں پورے طریقے سے تقسیم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی 1/3 حصہ بچا رہا، اور اس کو مدینے کو لکھ کر کے روانہ کیا کہ 1/3 حصہ میں مدینے کو واپس کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو فوراً برہم ہو گئے۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہاں کے امیروں سے کلیکٹ کی جائے اور اسی جگہ کے غریبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تم نے یہاں پر کیوں بھیجا؟ تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً لیٹر لکھا، انہیں بتایا کہ امیر المؤمنین، میں نے یمن کے لوگوں کا حق نہیں مارا، پورے طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچا ہوا تھا، اس بچے ہوئے مال کو میں نے مدینے کو بھیجا ہے۔ عمر نے کہا کہ تب تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آیا، زکوٰۃ کا ایسے ہی موسم آیا، تب اور بھی زیادہ حصہ مدینے کو روانہ کیا، تب بھی عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرزنش کی، انہوں نے جواب دیا تو پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تیسرا سال آیا تو تقریباً سارا کا سارا مال مدینے کو روانہ کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سخت برہم ہو گئے، یا معاذ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب وہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا، امیر المؤمنین آپ آ کر کے دیکھ لیں، جائزہ لیں، یہاں پر زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی بھی لینے والا نہیں ہے، ہر کوئی دینا چاہتا ہے، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ تو جہاں پر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ وہاں پر اس کو روانہ کر دیں۔ تو لہذا دیکھیے یہ اجتماعی زکوٰۃ کا نظام جو ہے نا، اس کی حقیقی خیر و برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین وہاں پر کسی کو ایسا بندے کو باقی نہ رہے گا، کوئی انسان ایسا باقی نہ رہے گا انشاءاللہ کہ وہاں پر زکوٰۃ لینے والا ہو، ہر کوئی دینے والا بن کر کے زندگی گزارے گا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں، اور اللہ نے ایک ذرہ برابر بھی ہمیں مال دیا ہے، اور اگر وہ حولان حول سال اس کے اوپر گزر چکا ہو، پورے طریقے سے مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم سوچیں۔ اور اسی طریقے سے خلافت راشدہ کی میں نے بات کہی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ سے جوڑا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو مصر کا جو گورنر انہوں نے بنایا تھا، مصر کے گورنر نے تقریباً مال کو ان کے پاس جو اکٹھا ہوا تھا اس کو جمع کر کے، اس کا حساب کتاب کر کے، ایک لیٹر لکھ کر کے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں روانہ کیا، اور کہا کہ میرے پاس مال، زکوٰۃ کے مال کی اتنی بھاری رقم جمع ہے، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہاں کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں میں اس کو تقسیم کرو، ضرورت مندوں، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرو، اس کو ادا کرو۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں لیسٹ گناتے ہوئے کہا کہ اس کا پورا خیال کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو پورے طریقے سے میں ڈھونڈ کر کے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی لینے والا نہیں ملتا کہ کیا کیا جائے۔ تب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے 3
आर्डर उन्हें दिए। 3 आर्डर उनको देते हुए कहा कि देखो, सबसे पहला काम ये करो कि तुम जाओ और बाजारों में घूम फिर करके देखो, कहीं पर भी अगर कोई इंसान को गुलाम बना करके जो बेचा जा रहा था, कोई भी गुलाम अगर बाजार में बिक रहा हो, उसको खरीद करके पूरे तरीके से उसको आजाद कर दो। पहला हुक्म जारी किया। और दूसरा उन्होंने कहा, और रास्ते चौराहे पर रास्ते और सड़कें पक्की बनाओ, और सड़कों के अतराफ में जहां कहीं भी जगह जो आपको नजर आए वहां पर मुसाफिर खाने बनाओ, ताकि मुसाफिरों के लिए रुकने के लिए वहां पर उनके लिए आसानी हो, हर किस्म की सहूलियात का इंतजाम और इंतजाम वहां करो। तो ये दूसरा आर्डर उन्होंने दिया। और तीसरा, और देखो जो कोई भी नौजवान हो चुके हो, लड़के हो या लड़कियां हो, अगर माली परेशानी की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनकी फौरन शादी कराओ, माली इमदाद करते हुए। कोई भी बगैर शादी के माशरे में न रहे कि वहां पर किसी गलत काम पे गलत किस्म की रंगरलियां बनाता रहे, तो फौरन उनकी ढूंढ ढूंढ करके शादी करो, माल से उनकी मदद करो। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने इस तरीके से वहां पर 3 आर्डर जारी किए और मिस्र में उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल किया गया। तो ये रहा खिलाफत राशिदा में ज़कात का इज्तिमाई निजाम, बैतुल माल का निजाम, सब के सब लोग मुकम्मल तरीके से ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे वहां पर खुशहाली लाएंगे, कैसे खैर और बरकतें नाजिल करेंगे, उसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने बयान किया है। अब आइए हमारे माशरे को रख करके थोड़ा हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा माशरा हम और आप जानते हैं गुर्बत व इफलास का शिकार है। बहुत सारे मुसलमान, ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75 to 80% मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान के, गुर्बत व इफलास का शिकार है। 15 to 20% से भी कम लोग क्या है, मालदार है। मुसलमानों का ये हाल है। ऐसे में हम और आपको चाहिए कि हम क्या करें, ज़कात का जो सही निजाम है उसको अदा करें। और जो उमरा है, जो मालदार तबका है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सही तरीके से ज़कात को अदा नहीं करते, और अदा भी कर रहे हैं, उनमें से कुछ गलतियां हो रही हैं, उसकी तरफ हम निशानदी करने की कोशिश करेंगे। तो हाज़रीन गिरामी कद्र, याद रखो, गुर्बत वो इफलास वो दरवाजा है जहां से बहुत सारे फितने सर निकालते हैं, फितने दाखिल हो जाते हैं। गुर्बत व इफलास वो दरवाजा है जहां से बहुत सारी परेशानियां सर उभारती हैं। तो लिहाजा एक दुआ है, मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह और शाम को इस दुआ को किया करते थे। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र। परवरदिगारा, मैं तेरी पनाह में आता हूं इससे, कुफ्र से और फ़क्र व फ़ाक़ा से। क्या मुनासबत है कुफ्र में और फ़क्र फ़ाक़ा में? गौर किया जाए तो अहले इल्म बताते हैं, अहले इल्म लिखते हैं, इन दोनों में मुनासबत ये है कि जो आदमी यानी कि फ़क्र व फ़ाक़ा एक वो दरवाजा है, एक ऐसा रास्ता है जो कि आदमी को कुफ्र तक लेकर के जाएगा, इंसान को कुफ्र तक लेकर के जाएगा। इसकी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने बताऊं तो हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर भी बहुत सारे फितने दिन ब दिन हमें सुनने में मिलते हैं। आज ताजा तरीन फितना हमारा आप जानते होंगे, शकील बिन हनीफ नामी एक आदमी कज़्ज़ाब, झूठी नबुव्वत का दावा किया। कितने सारे भोले भाले मुसलमान उसका शिकार हो रहे हैं। और हिंदुस्तान के अक्सर देहातों में, इलाकों में आप जाकर के देखो, ये बहुत सारे बातिल अकाइद, गलत अकीदा लोग, कादियानी के लोग घूम फिर करके मुसलमानों का शिकार करते हैं। और इसी तरीके से ईसाई मिशनरियां ये भी घूम फिर करके ऐसे कमजोर अकीदा मुसलमानों का शिकार करते हैं, ज़ईफ़ुल अकीदा मुसलमानों का शिकार करते हैं, और उन्हें पैसे का लालच देकर के ईसाई बना लेते हैं, और ये कमजोर अकीदा मुसलमान उसको कबूल भी कर लेते हैं। कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ्रा, कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ्रा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, बिल्कुल हकीकत है। हिंदुस्तान का एक मशहूर अखबार है, मैं एक पुरानी रिपोर्ट आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। एशियन एज जो अखबार हिंदुस्तान का मशहूर अखबार है, तो उसमें तकरीबन 2007 के आसपास की एक रिपोर्ट, उसका एक रिपोर्टर कलकत्ता और उसके नवाही के इलाके को गया था। घूम फिर करके उसने वहां का जो जायजा लिया, उसमें उसने एक रिपोर्ट शाये की, और उसमें जो हेडिंग के तौर पर उसने जो लिखा था, वो उसका उन्वान ये था मजमून का, शाहिदा एट होम शोमाली एट वर्क। शाहिदा एट होम शोमाली एट वर्क, मतलब ये कि उसने ये लिखाना, ये बात बताने की कोशिश की थी, घर में शाहिदा है बनकर के रहती है और काम के लिए जाती है तो शामोली बनकर के जाती है। इस उन्वान के तहत वो वहां की मुस्लिम खवातीन और औरतों की माली जो सूरत हाल थी, उनका जो नक्शा था, उसको वो खींच करके लोगों के सामने बताने की कोशिश की थी। तो लिहाजा एक बात समझने की ये है, हमेशा से एक जमाने तक होता ये आया था, गैर मुस्लिम औरतें मुसलमानों के पास उनके घरों को कामकाज के लिए खादिमा बनकर के आती थी, लेकिन होते होते
होते ज़माना वैसे गुजरता गया कि मुसलमानों के पास तालीम नहीं है और माली कमजोरी भी इतनी ज्यादा कि लिहाजा वो लोग भी जिस तरीके से औरों की औरतें हमारे पास आया करती थी, उस तरीके से आज हमारी मुस्लिम औरतें खादिमा बन करके गैरों के घरों को जाकर के काम कर रही है। काम करना गलत बात नहीं, मैं ये नहीं कहता, बताना ये चाहता हूँ कि वो अपना नाम छुपाना चाहती है, बसा औकात अपनी शनाख्त छुपाती है और चेहरे पर अपनी पेशानी पर बुट वगैरह लगा करके जाती है। तो इस किस्म की वाकयात रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा होते हुए आ रहे हैं। हम और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे गुजर जाते हैं। जो जिसको जो होना हो होने दो, बस हम तो अच्छे हैं ना, और क्या है। ये आज हमारी सोच है। अभी रमजान से पहले की तकरीबन 1 साल के आसपास के अंदर की मैं रिपोर्ट शहर बेंगलुरु के आपके सामने बता रहा हूं। पुलिस 1 से 2-4 मरतबा गई, कुछ नौजवान एक जगह बैठ करके बातें गुपचुप में लगे हुए थे। गए, एक दिन पीटा, दूसरे दिन पीटा, तीसरे दिन भी मार खाने के बाद, हाँ, रात 10-11 के बाद बाहरी तौर पर जो वक्त गुजारते हैं वो आवारा किस्म के नौजवान ही होते हैं। लेकिन हर कोई आवारा नहीं होता, किसी की कुछ मजबूरियां भी होती है। जानते हैं हमारे मुस्लिम माशरे की हालत, शहर बेंगलुरु की हालत में बता रहा हूं। तो पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए जो आती है ना शाम को, घूमते फिरते हुए आने के बाद कोई सड़क का जो शिकार हुए उन नौजवानों को पकड़ा, कल भी मारा, परसों भी मारा, आज भी तुम लोग यहीं पर बैठे हुए हो, क्या माजरा है। उन्होंने कहा घर हमारा इतना सा कमरा है, कुछ लोग काम को जाते हैं सुबह में, कुछ लोग शाम को, तो हम ये करते हैं कि रात को उनको सोने का मौका दे देते हैं, हम बाहर बैठते हैं, जब वो उठ करके कामों काज को चले जाए तो हम जाकर के थोड़ी देर नींद कर लेते हैं। ये हमारा मामला है, ये मुस्लिम माशरे का ये हाल है। दूर की बात नहीं, हमारे अतराफ और 1.5-2 किलोमीटर के अंदर की बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसी गुफला, ऐसी गुर्बत है, ऐसी परेशानियां मुस्लिम माशरे के अंदर ऐसी ये चीजें हो रही हैं। तो सामीन, मैं आपके सामने यही बात जिक्र करने की कोशिश कर रहा था। तो आपके सामने वो मशहूर वाकया आपने सुना होगा, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिक्र किया था, यानी कि फक्र फाका वो दरवाजा है जो आदमी को कुफ्र तक लेकर के जाता है, बता रहा था। उस बात को मैं जिक्र करते हैं जो वो जिक्र करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक मर्तबा बनी इसराइल के 3 आदमी कहीं पर सफर पर गए जा रहे थे, रास्ते में जोर की बारिश हुई। बारिश से तेज आंधी से बचने के लिए, सहारा लेने के लिए उन्होंने एक पहाड़ के गार में जाकर के छुप गए और ऊपर से एक बहुत भारी भरकम चट्टान लुढ़कते हुए आई और गार का चेहरा मुंह बंद कर लिया और कितना कोशिश के बावजूद भी वो निकल न सकी। तो मशहूर वाकया बचपन से आपने सुना होगा। दो में से एक नौजवान वो भी था। तीनों ने आपस में ये तय किया कि चलो हम अपनी अपनी नेकियों को याद करेंगे और अपनी नेकियों का सहारा लेकर के अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को हो सकता है कि कबूल फरमा ले। तो उनमें से 2 अलग अलग दुआएं करने लगे। एक नौजवान उसमें से वो भी था, वो अपने आंखों से आंसू निकालते हुए रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, या अल्लाह, मैं हवसखोरा नौजवान था, हवस मेरे अंदर थी हद से ज्यादा और बेराहरवी का शिकार मैं हो चुका था। मेरी एक चाचाजाद बहन थी, वो मैं उसका बड़ा आशिक था। मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से अपने बिस्तर का शिकार उसको कर लूं, लेकिन वो रही अल्लाह से डरने वाली, लेकिन कभी भी उसने इस बात को आमादा न किया और वो हर हमेशा खुद भी अल्लाह से डरती रही और मुझे भी डराती रही। तो एक मर्तबा वो मजबूर हो गई और मजबूर होकर के मेरे पास आई और आकर के कुछ पैसों की जरूरत और मोहताजी उसके सामने मेरे सामने जिक्र किया। परवरदिगारा, मैंने उसके सामने शर्त रखा, अगर तू मेरे साथ मुंह काला करने के लिए तैयार हो गई तो मैं तुझे पैसा दूंगा। तो उसने कहा, इनकार करके चली गई। एक दिन गुजर गए, फिर उसके बाद भूख और शिद्दत की परेशानी इतना ज्यादा हुई तो लिहाजा फिर दोबारा पलट करके आई, आकर के कहने लगी कि मुझे जरूरत है, दे दो। उसने कहा कि शर्त वही है। तो तब वो अब तक जो नहीं मान रही थी, अब इतना ज्यादा परेशान हुई, भूख ने ऐसा कर पाया, परेशानी ने ऐसा सताया, मजबूर होकर के मानने के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई और उसने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं। तो रुपया पैसा दिया और जैसे ही परवरदिगारा, तुझे याद है वो दिन कि वो मेरे सामने बिल्कुल आ गई थी और उसकी आंखों से आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, तेरी जरूरत भी पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, रोने की क्या बात है। उसने रोते हुए कहा, आज अगर कोई नहीं देख रहा है लेकिन मालिक अर्ज़ो समा, जिसने जमीन और आसमान को तुझे और मुझे बनाया, वो देख रहा है। या अल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर, अल्लाह का खौफ कर। तो लिहाजा अल्लाह के डर से मैं रो रही हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊं अल्लाह तबारक व तआला को। तो जैसे ही उसने कहा, या अल्लाह, तेरा डर और तेरा खौफ मेरे दिल में इतना ज्यादा आ गया, मैंने कहा अल्लाह के लिए मैं उस पैसे को तेरे लिए माफ कर देता हूँ, तू लेकर के चला जा, मैं कभी एक बंदे की बुराई कभी नहीं करूंगा। अल्लाह, मैंने वो नेकी का काम सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, तो लिहाजा तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। तो वो चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा वहां से निकल गया। तो बताना ये है कि जो कभी भी नहीं मान रही थी बुराई को,
لیکن غربت و افلاس نے ایسا مجبور کیا کہ اب وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی. یہی بات ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. تم سامعین اکرام باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلم ماں باپ ایسے بھی ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے, اچھی اسکولوں میں داخلہ نہیں کروا سکتے. کیوں؟ وہاں کی فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کے پاس مجبوری ہے, اور اپنے بچوں کو ہوٹلوں کی صفائی کے لیے بھیجتے ہیں, گوشت کی دکانوں میں گوشت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, اور اسی طریقے سے میکینک بننے کے لیے, سیلس مین بننے کے لیے, کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ کام و کاج کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو لہذا تعلیم ان کے لیے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے, مالی امداد ان کے پاس نہیں ہے. ہم مسلمان الحمدللہ اچھی حالت سے ہونے کے باوجود بھی ان کا خیال ہم اور آپ نہیں کرتے. تو لہذا اسی غربت کی وجہ سے ایک اور بات آپ یاد رکھو, معاشرے میں سود جیسا بھیانک اور بھینکر جرم پھیلتا ہے, سود جیسی وبا معاشرے کے اندر پھیلتی ہے. تو سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسا بھیانک اور بھیانک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی جان بوجھ کر کے سود کا 1 گرام بھی اگر کھا لے تو لہذا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بنتا ہے. 1 مرتبہ اگر کوئی بندہ زنا کر لے, اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو مرتے دم تک بھی سود پتھر برسا کر کے سنسار کرنے کا حکم ہے. 36 مرتبہ وہ کام کرنے کا جو گناہ ہے, سود کا 1 مرتبہ لین دین کرنے کا 1 مرتبہ یہ گناہ, 36 مرتبہ کرنے پر جو گناہ ملتا ہے وہ 1 مرتبہ کرنے پر گناہ ملا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا, یعنی کہ سود کے 72 دروازے ہیں, ان میں سب سے چھوٹا دروازہ جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مکالا کرے. اللہ اکبر, الامان والحقیق, یعنی کہ یہ غربت ایک ایسی وبا ہے جو معاشرے کے اندر سود جیسی وبا کو بھی پھیلاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرمستڑا وغیرہ کا جو سنگا وغیرہ جو چیزیں آ رہی ہیں, مسلم عورتیں مسلم مہیلائیں اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. اگر ان کو روکنے کی کوشش کرو, بتا اس کا بدل کچھ ہے کیا, ہم کیا کریں, اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں, ہم کیا کریں. تو لہذا ہمارے پاس زکات کا جیسا بہترین نظام ہے, بیت المال کا ہمارے پاس نظام ہے, لیکن کوئی اس پر عمل نہیں کرتا, کسی کو اس کے اوپر خیال تک نہیں جاتا. وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں اپنی باتوں کو طول نہیں دے سکتا, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں, یاد کرو جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, لوگوں کے پاس جو ہے نا جھوپڑ پٹیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تھوڑی سی بارش بھی اگر آ گئی تو وہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, اور بیماریاں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے, علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے, اور ہسپتالوں میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اور بہت ساری بیوائیں ہیں پریشان حال ہے, اور بہت سارے مسلم ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح سے تعلیم تک نہیں دلوا سکتے. ہم ان کے دکھ درد کا احساس نہ کریں کیا؟ رمضان کا یہ مہینہ اوروں کے دکھ درد کا احساس کرنے کے لیے ہی آیا ہے, ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہم اور آپ ہمدردی اور غمخواری کا احساس اپنے دلوں کے اندر جگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا سوتا رہے, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے, اور کوئی بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر قیام کرتا ہے, اس کے برابر غریبوں کے معاملے میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. تو لہذا وہ مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا, ایک جماعت آئی, اور ان لوگوں کی غربت کا عالم یہ تھا ان کے کندھوں پر ان کے پاس سے تلواریں لٹک رہی تھی, کپڑے پھٹے پرانے تھے, اور پیروں میں چنگیاں لپیٹ کر کے آئے ہوئے تھے, بھوک سے ان کے ہونٹ چیرے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حالت کو دیکھا, آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا, فوراً ممبر پر چڑھے, لوگوں کو جمع گیا اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی مدد کرو, اور صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا لا کر کے ان کی مدد کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی بھی پریشان حال کو دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کے لیے لپکتے تھے. ہم اور آپ کو چاہیے ہم بھی کیا کریں فوراً, اور ہم اور آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ خیرات صدقات کرنے کے معاملے میں, سخاوت کے معاملے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے. سامعین آخر میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ بعض افراد ہیں جو کہ زکات تو ادا کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا, لیکن ایک صحیح انتظام ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے جو غلطی ہو رہی ہے, 1-2 لوگوں کی خصوصی لوگوں کو ہی سب کے سب ادا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور نتیجے میں بہت سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بس زکات کا ایک نظام ہو, اجتماعی نظام ہو, بیت المال کا نظام ہو, بیت المال کا قیام ہو. تو لہذا بیت المال ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. جس کسی کا کوئی کفیل نہیں, بیت المال اس
کا کفیل بنے گا. جس کسی کا کوئی پرسان حال نہیں, بیت المال اس کا پرسان حال بنے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اگر کوئی یتیموں کو چھوڑ کر کے چلا جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائے, بیت المال اس کا کفیل بن جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا. ایک مرتبہ آخر میں آپ کے سامنے حدیث سنا دیتا ہوں. ایک عورت اپنے ہاتھ میں بچوں کو اٹھا کر کے آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے 2 کنگن تھے. فوراً پوچھا, میری ماں اور بہنوں سے بھی خصوصی گزارش ہے اس حدیث کو آخر طور پر آپ ضرور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا, تمہارے پاس یہ جو سونے کے کنگن ہے کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ عورت نے کہا کہ نہیں, میں زکات ادا نہیں کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ, اس کے بدلے تمہارے لیے آگ ہے. تو فوراً وہ دونوں کے دونوں کنگن کو اس نے نکالا, اس کی زکات ادا کر سکتی تھی. وہ خوشی بخوشی اس نے کہا, یا رسول اللہ ہمارے اللہ ولی رسولی, یہ دونوں کی دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, آپ اس کو جو کرنا ہے اس کو کر لیجیے. نکال کر کے دے دیا. تو ہماری ماں اور بہنوں کے پاس بھی اگر زیور ہے, مال ہے, جائیداد ہے, اللہ نے نوازا ہے, ضرور زکات کا خیال رکھیں. زکات کے انشاءاللہ مختصر سے مسائل شام کے دروس میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں خصوصاً آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے سنی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں, پروردگار رحمتوں والی بارش نازل فرما. اے اللہ بڑی ہوئی گرمی کو تھوڑا سا اس کی شدت کو تو کم فرما دے. اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما. خصوصاً اہل بنگلور شہر کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پانی کے مسئلے کو لے کر کے. پروردگار آپ کی رحمت خاص سے اس مسئلے کو تو حل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.